قرآن پر شروع ہوا رمضان مبارک میں لیلۃ القدر میں، جیسا کہ بعض روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ قرآن عظیم کی سب سے پہلی پہلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے یہاں کہ قرآن مجید کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ میں سب فرما دیا تھا، اور لوح محفوظ سے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمانے کا ارادہ ہوا تو رب العالمین نے سب سے پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اس مقام پر نازل فرمایا جس جگہ کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے رفتہ رفتہ بقدر ضرورت اور بقدر حالت قرآن کبھی ایک سورت میں، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں، اور جگہوں سے کبھی اس سورت سے کبھی اس سورت سے اس طرح اور جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا کاتبان وحی سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن املا کراتے یعنی لکھواتے تھے، جن میں سب اول کے کاتبان وحی میں سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ وہ ہیں جو کہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ اچھی طرح سے نازل ہونے کے معاملے میں بھی جانتے ہیں، اور کون سی سورت کب ہوئی اور کس آیت کو کس سورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، یہ اور صحابہ کرام کے مطابق سب سے زیادہ یہ علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ قرآن عظیم کے نازل ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اس قرآن کو ہم دنیا کے عظیم ترین پہاڑ پر اٹھا دیتے تو وہ پہاڑ خدا کے خوف سے کانپنے لگتا اور پھر ہر پر روتا لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کتنا بوجھ ہے، کتنا وزن، اور اس کے نازل ہونے کے وقت کتنا جلال اور ایسی عظمت ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر یہ توانائی نہیں ہے کہ اپنی پختگی کم اور اپنی توانائی کے باوجود قرآن مجید کے روز کا مجھے تحقیق ہو سکے۔ وہ پہاڑ اور اس کی چٹانیں نہ پہاڑ رہیں گی، نہ ریزا نہ وہ پہاڑ رہے گا، نہ اس کی چٹانیں رہیں گی، بلکہ اب وہ پہاڑ ایک ریگستان اور عزت ہو گیا ہے، جس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن عظیم کے نزول میں کتنا وزن، کتنا قسم ہے، جیسا کہ قدرت عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ کتنا سبوتی علیہ قولا ثقیلا، یہ پیارے محبوب ہم آپ پر بہت ہی بوجھل کلام اتاریں گے، تو بہت بوجھل کلام اترا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ایسا بوجھل کلام کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث بخاری شریف میں کئی جگہوں پر تخریج ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بٹھایا، اتنے قریب بٹھایا
کہ جب حضور تشریف فرما تھے تو میری بات کے اوپر حضور کی بات اس طرح سے تھوڑا سا حصہ آ گیا، جیسے کہ قریب قریب دو آدمی بیٹھے تو ایک کی ناک دوسرے کی ناک سے ٹچ ہو جاتی ہے یا کچھ حصہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس طرح سے اس کو حضور نے اپنے قریب بٹھایا اور بتایا کہ آل عمران کی یہ آیت رکھو، لا تستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ میں لکھنے لگا کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی یعنی عبداللہ ابن مکتوم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، وہ آئے سن کر کہنے لگے، عرض کرتے یا رسول اللہ، میں آپ سے معلوم ہوں جہاد کرنے کا بڑا جذبہ ہے، اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ گھر میں بیٹھنے والے اور میدان جہاد میں تلواریں آزمانے والے، اپنی جان کو داؤ پر لگانے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ، میرے دل سے تو بڑی امنگ بڑا جذبہ ہے جہاد کرنے کا، مگر کیا کروں، اللہ نے میرے سر پہ آنکھیں ہی نہیں رکھی ہیں، اس لیے میں جہاد نہیں کر پاتا۔ تو یا رسول اللہ، مجھے کیوں مجاہدین کے درجے سے بہت نیچے گرا دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، کم از کم اتنا جواب تو دے سکتے تھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ یہ کلام میرا ہوتا اور یہ حکم میرا ہوتا تو مجھ سے کوئی فریاد کر کے، یہ تو کلام اللہ کا ہے، حکم پروردگار کا ہے، جو کچھ تم کو کہنا ہے اس سے کہو، جو فریاد کرنی ہے اسی سے فریاد کرو، مجھ سے کیوں فریاد کرتے؟ کم سے کم حضور یہ تو کہہ سکتے تھے، مگر حضور نے یہ نہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ بھی یہ جانتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بالکل محسوس تھا کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی اپنی آرزو پیش کرنا یا نبی کے سامنے اپنی فریاد کو پیش کرنا دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور نے جب بارگاہ رب کی طرف متوجہ کیا اور نہ انہوں نے خود یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم نے حضور سے بات عرض کرنے کے بجائے خدا سے خود ہی پیش کرنے کی ضرورت محسوس کی، حضور خاموش تھے کہ اتنے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، سانس کی آمد و رفت تیز ہو گئی، ناک سے سانس کی تیز آواز آنے لگی ناک مبارک سے، اور اچانک میں نے محسوس کیا کہ ران کا جو حصہ حضور کی ران مبارک کا جو حصہ میری ران پر ہے، اس دوران وزن اس کا بڑھ گیا کہ قادت فقدی انتروقا، کہ قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی چور چور ہو جائے۔ ذرا سوچ لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کتنا بوجھ رہا ہوگا، اس کا کیا اندازہ کرے کوئی، ران مبارک کا کتنا بوجھ ہوگا اس کا بھی کیا کوئی اندازہ کرے۔ ران مبارک کا تھوڑا سا حصہ میری ران پر ٹچ ہو گیا، مگر اس کی وجہ سے میرے اوپر اتنا بوجھ پڑ گیا کہ قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی چکنا چور ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ آیت میں ایک لفظ پڑھا غیر اولي الضرر، یعنی اب آیت میں ہو گئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، پہلے غیر اولي الضرر نہیں، اتنا لفظ اس میں بڑھا دیا گیا۔ مانا یہ ہوا کہ اب برابر نہیں ہے وہ لوگ جو کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں مجبوروں کے سوا، مجبوروں کو حوالہ کر دیا، مجبوروں کے سوا جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو جہاد کے میدان میں آئے، دونوں برابر نہیں۔ اب یہ آیت ہو گئی، اب مجھے یہ بتانا ہے کہ قرآن عظیم کا کتنا ثقل، کتنا بوجھ، کتنا وزن ادا کریں، اور اسی کو قرآن میں فرمایا گیا کہ اگر یہ اوپر کرتا دنیا کے عظیم ترین پہاڑ پر بھی تو وہ پھٹ کر کے ریزہ ریزہ
ریگستان بن جاتا، یہ کیفیت ہوتی۔ تو اب اندازہ کیجیے کہ وہ قرآن اللہ کے محبوب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کا وہ حصہ بھی نازل ہوا جو منسوخ ہو چکا، وہ بھی جو ناسخ ہے۔ کتنا قرآن عظیم نازل ہوا۔ یہ سورہ احزاب جو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی چند رکوع کی حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب شروع میں جب نازل ہوئی تھی تو سورہ بقرہ کے برابر تھی، مگر بعد میں اس کی بہت سی آیتیں منسوخ ہو کر اب وہ سورہ مختصر سی رہی۔ تو اب ذرا سوچیں کہ وہ سورہ جو 40 رکوع کی ہے اور وہ سورہ جو 10-12 رکوع کی ہے، اب اس سے اندازہ کریں کہ کتنا قرآن نازل ہوا تھا شروع میں، اور اللہ تعالیٰ نے امت کی سہولت کے لیے اور ثواب بھرپور دینے کے لیے اب قرآن کا بہت سارا حصہ تلاوت میں منسوخ کر دیا ہے، اور جو باقی ہے یہ کامل قرآن ہے، یہ بھی قرآن کامل ہے۔ اب یہ قرآن نازل ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میرے آقا کی انگلی میں بھی مونچھ نہیں آئی، آپ کی کمر میں درد نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر پہاڑوں کی قوتیں، توانائیاں، اس کی پختگی، اس کا وزن ختم ہوتا ہے، وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توانائی کا آغاز، وہاں سے آپ کی توانائی شروع ہوتی۔ اب وہ قرآن آقا نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کر اب امت تک پہنچا۔ تو اب امت کا عالم یہ ہے کہ اب اس قرآن کو رحمت للعالمین کے صدقے میں اب یاد کر رہے ہیں، بوڑھے، جوان، بچے، مرد، عورت، یہاں تک کہ یاد کرنے والوں نے ماں کے شکم میں بھی قرآن یاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ کریں کہ اب یہ قرآن وہ ہے کہ پہاڑ جس کا متحمل نہ تھا، اب ماں کے شکم میں بھی لوگ اس کا بوجھ برداشت کریں۔ کتنی رحمتیں اس کے اندر ہیں۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ چکنا چور، ریزہ ہو جاتا۔ اب یہ قرآن آقا نامدار رحمت للعالمین کے تو خیر میں اور ان کے واسطے اور وسیلے سے امت تک پہنچا، تو کوئی ٹوٹ کر لکھا گیا ہے وہ قرآن پر ہے تو اللہ اس کو یکجا اور اکٹھا کرتا ہے۔ کوئی پریشان حال ہے تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے جہاز کرے۔ کوئی بیمار ہے تو اب وہ تندرست ہو جائے گا۔ کوئی فقیر ہے تو اللہ اس کو امیر بنا دے گا۔ کوئی ذلیل ہے تو قرآن پڑھے تو عزت مند ہو جائے گا۔ کوئی فرمانا ہے تو صاحب اقبال ہو جائے گا۔ اللہ نے اس قرآن کی برکت کو کتنا عام کام رکھا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشر حسنات، جو قرآن کا ایک حرف بھی پڑھے تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ 10 نیکیاں ایک حرف پڑھنے میں۔ اب ایک حرف کتنا بڑا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں لا اقول الف لا اقول علم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ علم ترا کیفا اور علم نشرح میں جو علم ہے وہ علم ایک حرف ہے۔ میں یہاں پر حدیث میں علم پڑھتا ہوں، الف لام نہیں پڑھتا، کیونکہ الف لام الف میں 3 حرف ہیں، لام میں 3 حرف ہیں اور میم میں 3 حرف ہیں۔ اس لیے میں رسول پاک کی رحمت کے فیضان کا جب بیان کر رہا ہوں تو اس موقع پر یہی میں پڑھتا ہوں کہ لا اقول علم حرف، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ لفظ علم ایک حرف نہیں میں بتاتا، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ علم میں اور کہہ دیا الف جو ایک حرف تو 10 نے، اور لفظ
کا لا کہہ دیا لا تو یہ ایک نے کی میم حرف یعنی اس میں لم نے میم جو ادا ہو گئی تو ایک حرف تو ایک مرتبہ آپ نے علم کر دیا تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. تو ذرا سوچو کہ اگر ایک آیت پڑھی تو کئی 100 نیکیاں ملی, ایک پورا پڑھی تو کتنی نیکیوں کا خزانہ ہوا اور کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا. آپ اس کو سمجھ نہ سکیں گے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی حدیث آپ سنیں. بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں مروی ہے. ارشاد فرماتے ہیں اسید ابن حضیر کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کسی سفر میں تھا. رات کے وقت خیمے میں بیٹھ گیا اور خیمے کے باہر میں نے اپنا گھوڑا کوٹی کے اندر کوٹا ڈال کر رسی سے باندھ دیا. اب خیمے کے اندر میں قرآن تلاوت کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد میرا گھوڑا خوب اچھلنے لگا, چلانے لگا, ہنہنانے لگا. تو میں نے اپنے قرآن کی تلاوت روکی تو وہ ٹھیک ہو گیا, بالکل نارمل حالت میں آ گیا. پھر میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی, پھر وہ چیخنے چلانے لگا, کودنے لگا. تو میں پھر تلاوت موقوف کی. پھر اس کے بعد پھر ٹھیک ہو گیا. میں نے پھر تلاوت شروع کی, تلاوت کرتا گیا کہ اتنا زیادہ وہ شور کرنے لگا اور اچھلنے لگا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ اب وہ کوٹا اکھیڑ کر لے بھاگ جائے گا. تو میں نے تلاوت موقوف کی, خیمے کے باہر آیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ آسمان سے دور کی قندیل اتر رہی ہے اور گھوڑا اسی کو دیکھ کر اچھلتا کودتا ہے. میں دیکھنے لگا تو آہستہ آہستہ وہ نور کی قندیل اوپر اٹھ گئی اور پھر نظر سے غائب ہو گئی. صبح کے وقت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ, آج رات میں قرآن تلاوت کر رہا تھا, ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. اور پھر جب میں باہر نکلا تو میں نے نور کی جگمگاتی ہوئی ایک قندیل دیکھی کہ اوپر سے اتر رہی ہے, مگر میں نے تلاوت چھوڑ دی تھی تو اب آہستہ آہستہ وہ اوپر جانے لگی. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اپنی تلاوت جاری رکھی ہوتی تو وہ قندیل تیرے پاس آ جاتی, اور وہ قندیل نہیں تھی بلکہ اللہ کی رحمت کے نورانی فرشتوں کی بارات, اور وہ تو تلاوت جاری رکھتا تو اپنے سر کی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتا, تیرے علم کی بیٹھ جاتی. اب یہ تو اللہ نے صحابہ کو رسول پاک کی کے دیدار کی وجہ سے کچھ آنکھ الگ قسم کی بنا دی. الگ آنکھیں ان کی تھی, ہماری گردی آنکھ کے جیسی نہیں, بڑی نورانی آنکھیں تھیں. وہ فرشتوں کا دیدار کر سکتے تھے, مگر جو ہم دیدار نہ کر پائیں مگر وہ بارات فرشتوں کی آنکھیں. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم رات کو قرآن پڑھنے کے لیے اٹھو تو اچھی طرح مسواک کر لو, کیونکہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو اللہ کے فرشتے اتریں گے اور اترنے کے بعد تیرے منہ پر اپنا منہ رکھ دیں گے. فما خرج من فمه شيء الا وقد دخل في فم الملائكة. اگر تلاوت تو کرے گا تو جتنی تلاوت تیرے منہ سے نکلے گی سب فرشتوں کے منہ میں چلی جائے گی, فوراً قبول ہوتی ہے. جس کو قرآن میں فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب, کہ اللہ کی طرف پاکیزہ کلام اٹھتا ہے. وہ فرشتے تمہاری تلاوت کو اپنے سینے میں اکٹھا کر کے لے
لے کر مقبولیت کے درجے میں اللہ کے دربار میں پہنچا. ذرا سوچیے کہ آپ کی تلاوت کا کیا درجہ ہوتا ہے. یہ تلاوت مصیبتوں میں کیسی کام آتی ہے کہ جب آدمی قرآن فرماتا ہے کہ منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، قرآن میں ہم نے وہ چیزیں اتاری ہیں کہ جو بیماریوں کی دوا ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. دوا تو ساری کائنات کے لیے، شفا ساری کائنات کے لیے، مگر رحمت قرآن مسلمانوں کے لیے. جب تلاوت کرو گے تو رحمت برسے گی. ایسی رحمت برستی ہے کہ اگر جی لگا کر قرآن پڑھو تو رحمت کا احساس خود کرو گے. بلا وجہ آنکھیں نمناک نہیں ہو جاتی ہیں.